ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، مختصر سا. میں کل پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں ایک اسٹور پہ کھڑا ہوا تھا. وہاں پر ایک تقریباً 12-13 سال کا بچہ آیا. بچے نے آ کے دکاندار سے کہا کہ انکل آپ کے پاس فلیورز ہیں؟ ویپ کے فلیور کی وہ بات کر رہا تھا. انکل نے کہا جی ہیں ہمارے پاس فلیورز. کہتے ہیں واٹر میلن منٹ فل کر دیں اس کے اندر. اچھا انکل نے آگے سے پوچھا کتنے ایم جی؟ 0 mg. کہتے نہیں انکل 50 mg. میں بچے کی شکل دیکھوں اور مجھے تھا کہ منع کر دیں گے. انہوں نے باقاعدہ 50 mg بھرا. میں نے کہا بیٹا اپنے لیے لے رہے ہو کہ ابا کے لیے لے رہے ہو؟ کہتے بھائی میں اپنے لیے لے رہا ہوں، آپ ذرا رکیں. اس نے پھر وہ ویپ پکڑا، اس نے مجھے ٹرکس کر کے دکھائیں، اس نے مجھے رنگز نکال کے دکھائے، اس نے گوشت مار کے دکھایا، اس نے ریورس انہیل کر کے دکھایا. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ٹو دا کور کہ یہ بچہ 12 سال کا اتنا ایکسیسیبل ہے ویپ، وہ بھی 50 mg نکوٹین کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں، ایک تو پہلی بات تو یہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کسی کے ابا بھیج بھی رہے ہیں تو ابا کو سوچنا چاہیے کہ آپ بچے کو جب اس کام پہ بھیجیں گے تو وہ خود بھی یہ کام کرنے لگے، اور دکاندار کو بھی یہ چیز نہیں بیچنی چاہیے کم عمر بچوں کو. اچھا جو یہ بات حوالہ دیں اس کا کانٹیکس بھی بتا دیں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلبہ تک اس کی رسائی بہت آسانی سے ہو گئی ہے، یعنی ویپ آسانی سے ان کو میسر ہے. کراچی میں تعلیمی اداروں کے قریب ویپ اور منشیات فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تو اس انکشاف کے بعد پھر محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی بیگز کی چیکنگ میں ویپ ڈیوائسز برآمد ہوئی تھیں. طلبہ نے ویپ قریبی دکانوں اور کیفے سے خریدنے کا اعتراف کیا. اب آپ مجھے بتائیں اسکول گوئنگ بچہ کیا ایج ہوتی ہے اس کی، لڑکیوں کی؟ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں سے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر آپ کو فینسی ٹبیکو شاپس مل جائیں گی، آپ کو وہاں پر کیبنز مل جائیں گے، کھوکے مل جائیں گے. اچھا وہ وہاں پر ڈسپوزیبل ویپس کلرفل برائٹ کلرز کے اندر. اچھا ویپس تو خیر اب اولڈ ہو گئے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، پوڈز آ گئے ہیں نا. وہ تو گلے میں چین ڈال کے پوڈز لٹکائے ہوتے ہیں، ہر وقت منہ میں پوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسپوزیبل پوڈز آ گئے ہیں، الیکٹرک سگریٹس آ گئے ہیں، اور اس کے اندر ریفل کر رہے ہوتے ہیں بچے جا کے. نارملی آپ دیکھیں 100 روپے دے کے 150 روپے دے کے وہ ریفل کرتے ہیں، اور اس میں 50 mg 60 mg 30 mg عام چل رہا ہے، اور بچے اسکول لے کے جا رہے ہیں. مجھے تو محکمہ سندھ کو یہ چاہیے، تعلیم کے محکمے کو ان دکانوں پر بھی پابندی لگائی جائے، بیچنے والوں پر بھی فائن لگانے چاہیے. اچھا جی، اس کے حوالے سے ایک مراسلہ جاری ہوا ہے جس میں تعلیمی اداروں کے اطراف دکانوں اور کیفے کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے، اور 9ویں تا 12ویں کلاس کے طلبہ میں ویپ کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. 14-15 سال ان کی ایج ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہوگی. بچے بچیاں دونوں جسٹ بائی دا وے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ. ایسے ہی ہے. ہاں جی، اس بارے میں بات کر لیں گے. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سندھ رافیہ جاوید ہمارے ساتھ. بہت شکریہ رافیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کراچی میں تعلیمی اداروں کے قریب ویپس، الیکٹرک سگریٹس، منشیات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے. صورتحال الارمنگ ہے. ہنگامی بنیادوں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی صاحب یہ انکشاف نہیں ہوا ہے. 2019 سے ہمیں جب اطلاع ملی تھی کہ کراچی کے اداروں میں ڈرگ جو ہیں وہ فروخت ہونے لگے ہیں، تب سے ہم نے یہ کام شروع کیا اویئرنیس کا. سب سے پہلے منسٹر ایجوکیشن جو ہمارے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، سید سردار علی شاہ صاحب، تو اس میں ANF کے ساتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن نے میٹنگ کی. پھر باضابطہ ہم نے کراچی کے جتنے بھی اسکولز ہیں، ایلیٹ اسکول، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے جو پرنسپلز ہیں، کنسیپٹ 3 ہم نے ورکشاپ کیے اویئرنیس کے. اس اویئرنیس ورکشاپ پہ جو ANF کے بریگیڈیئر صاحب تھے اس نے باضابطہ ایک بریفنگ دی تھی. اس کے بعد کالج ٹو کالج، اسکول ٹو اسکول ہم نے کرنل صاحب جو ANF کے تھے مل کر اسکولز میں، کالجز میں اویئرنیس کے اس طرح سے ورکشاپ منعقد کیے. 2019 سے ہم آج 2026 میں آ گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اویئرنیس سے کام نہیں بن رہا، ہمیں ڈیٹرنس کی طرف جانا ہوگا. صدف آپ مجھے پوری بات کرنے دیں گی نا تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کے توسط سے میرے پیرنٹس بھی سنیں گے، اسکول بھی سنیں گے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی سنیں گے. میں آپ کو پورا اس وجہ سے ریویو دے رہی ہوں جلدی میں بریف کہ محکمہ الرٹ ہے. محکمہ تعلیم کا کام اویئرنیس ہے. دوسرا محکمہ ہے جو ان چیزوں کو پکڑے گا، وہ کہاں سے ٹریول کرتی ہے اور اسکولز میں کیسے پہنچتی ہے، پہلی بات. دوسری بات، اویئرنیس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سب مل کر اسٹیک ہولڈرز بیٹھے، پھر ہم نے اسکریننگ کمیٹی، محکمہ تعلیم نے جو ہے وہ اسکریننگ کمیٹی بنائی. 7 رکنی اسکریننگ کمیٹی ہر اسکول میں بنی ہوئی ہے، جو بچے جب انٹر ہوتے ہیں تو گیٹ پہ ان کو چیک کرتی ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو بھی بچے ڈرگ آموز چیزیں ہیں، گٹکا ہے، پان ہے، شالیہ ہے، ویپ ہے اور دوسرے فلیور کی چیزیں لے آتے ہیں تو وہ اسکریننگ کمیٹی وہ نکال لیتی ہے، اور ہمیں جب ہم مانیٹرنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ رپورٹ کرتی ہے. اور سندھ گورنمنٹ پورے پاکستان میں واحد گورنمنٹ ہے
जिसने ड्रग अब्यूज पे पॉलिसी बनाई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये जो साथ में ही दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से खरीद रहे हैं बिल्कुल तालीमी इदारों के आसपास, ये इनको इजाज़त कैसे मिल रही है तालीमी इदारों के पास मनीशियात या इस तरह के बेप और डिवाइसेस बेचने की? तो इस पर क्या कर रही है सिंध हुकूमत? देखिए, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। जब स्कूल्स ने मुझे कंप्लेन की तो मैंने अपने मिनिस्टर और सेक्रेटरी को एक नोट पुटअप किया कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि स्क्रीनिंग कमेटी ये इतने वेब्स जो है बरामद कर रही है और वो जो गली कूचों में शॉप खुले हुए हैं वहाँ से मिलते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने अर्जेंट और हंगामी बुनियादों पे पूरे सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को खतूत अरसाल किए हैं कि आप इनकी इंस्ट्रक्शन करें शॉप्स की कि वो 9वीं 10वीं के तलबा और अंडर एज तलबा को ये फ़रोख्त न करें और उस विसिनिटी से जा तो उनको हटाया जाए या मुकम्मल बैन किया जाए। तो अलर्ट हैं, लेकिन जब तक वो इदारे जिनका ये काम है कि ये चीज़ें पहले स्कूल के अंदर तक आ गई, अब ये हुआ है कि स्कूल के बाहर भी ये चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन ढाबा होटल है, जो कैफेज हैं, आप खुद जाएं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, DSA में, हर जगह आप नहीं ठीक है, मुतल्लिका इदारों का काम है कि एग्जीक्यूशन करें, स्क्रूटनाइज करें। और ये तो 2019 से अगर अलार्म हुए हुए सारे इदारे, तो अभी आज 2026 में हम जी रहे हैं, फरवरी चल रहा है, अभी तक भी खुलेआम ये इनकी फरोख्त हो रही है। बहुत शुक्रिया राफिया जावेद साहिबा। एंड आई लाइक टेल यू दिस कि ये कोई स्कोरिंग नहीं हो रही है इनकी ढके छुपे तरीके से, ये खुलेआम मिल रहे हैं आपको, पॉड्स भी, वेब्स भी। और स्क्रीनिंग, क्या बॉडी स्क्रीनिंग आप लोग करते हैं? इतना सा पॉड होता है, उसको छुपा के अंदर लाना, स्नीक इन करना स्कूल के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। और बच्चे आज भी, आप इंस्टाग्राम खोल के लिखें, बेशुमार रील्स आपको नजर आएंगी, बच्चे स्कूल में क्लासेस में बैठ के स्मोक कर रहे हैं और किए जा रहे हैं।